بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹنٹ کویشچن اسلامیات کلاس 11 شارٹ کویشچنس فرسٹ ایئر اسلامیات۔ ہمارے پاس اسلامیات لازمی سال اول کہ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں، ان میں سے بہت سے ایگزام میں آ چکے ہوئے ہیں اور بہت سے آنے کا اس میں چانس ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے بھی سوالات دیے تھے، اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے۔ وہ 12 سال کے پرانے پیپر سے پاس پیپر سے لیے گئے تھے 110 کویشچن، یہ والے کتاب سے اور یہ بھی کچھ دوسرے پیپر سے لیے گئے ہیں، تو بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ تو نبی جو ہے یہ عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ عام طور پر رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ رسول کی ٹیچنگ تعلیمات کو فالو کرتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی 2 خصوصیات بیان کریں۔ قرآن پاک کی آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب بتائیں، کوشش کرنا۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ 70 ہیں اور 70 گرفتار ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری غزوہ کون سا ہے؟ پہلا بدر ہے، آخری تبوک ہے۔ روضہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے پاس پیپر کا۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 دن۔ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا جی؟ نماز کا، حدیث کے مطابق۔ بے روح نمازیں کون سی ہیں؟ ایسی نمازیں جن میں توجہ اور خضوع اور خشوع نہ ہو، اللہ کی طرف دھیان نہ ہو۔ نماز کسوف کب ادا کرتے ہیں؟ جب سورج کو گرہن لگتا ہے۔ نماز خسوف چاند گرہن کے وقت۔ نماز استسقاء بارش کے لیے ادا کرتے ہیں۔ کس وقت نماز ادا کرنا منع ہے؟ طلوع آفتاب، غروب اور زوال کے وقت۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ رمی جمرات سے کیا مراد ہے؟ ایگزامینیشن کویشچن ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنا۔ جمرات وہ علاقہ ہے، اس کا واحد جمرہ ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ چونکہ 3 جگہ ہیں تو جمرات کہا جاتا ہے۔ کہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ مینا کے میدان میں۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ ایگزامینیشن کویشچن ہے۔ جنگ کا دنیاوی مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، مسلم ملکوں کی حفاظت کی، سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ انسان کا اہم ترین عہد کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ایگزامینیشن کویشچن ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں اس نے اپنے رب سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مسلمانوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مواخات مہاجرین اور انصار کو اللہ کے نبی نے مدینہ میں بھائی بھائی بنا دی، اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں غیبت کے لیے کون سی تمثیل، مثال یا اگزامپل بیان کی گئی ہے؟ ایگزامینیشن کویشچن ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے، جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ 2 غیر عرب صحابہ کے نام لکھیں۔ حضرت بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہیں، ان کا نام آپ لکھ لیں، یہاں پہ ایک ہی لکھا ہوا ہے۔ کن انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے؟ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ عربی زبان میں ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانا یا بند کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ 24 دنیا اور آخرت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ایگزامینیشن کویشچن ہے۔ دنیا کا مطلب قریب کی چیز، آخرت کا مطلب دور کی چیز۔ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار۔ نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ مطلب نماز جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ بھی اس کا مطلب عبادت بھی ہے اور انکسار وغیرہ بھی، عاجزی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ آخرت کی ضد کیا ہے؟ یعنی ضد کا مطلب اپوزٹ ہے، دنیا۔ قرآن پاک میں جھوٹ کی کیا سزا مینشن کی ہے، بتائی ہے؟
لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پہ۔ تو طواف زیارت سے کیا مراد ہے؟ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلی بار خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، یہ طواف زیارت ہے۔ جب واپسی ہوتی ہے تو طواف الوداع کر کے آتے ہیں۔ توحید پر ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی موحد کہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کویسچن، ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ حج کے دنوں میں جو دن ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے جو ایام ہوتے ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان میں تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازوں کے بعد ان کو تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ آدم ثانی کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ ایگزامینیشن کویسچن ہے۔ حج کے دوران جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ایگزامینیشن کویسچن ہے یہ سارے۔ بہترین نمونہ یا رول ماڈل، مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، مکی کی 86 ہے۔ سچائی کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب سے مختصر آیت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہ قرآنی آیت سے لیا گیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو آرام پہنچانا۔ زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، واجب ہے، اور جبکہ صدقہ جو ہے یہ اختیاری ہے۔ زکوٰۃ کی ایک مقدار ہوتی ہے، صدقے کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے؟ ایگزامینیشن کویسچن ہے دونوں۔ حج رکن اسلام ہے، ارکان اسلام میں سے عمرہ نہیں ہے۔ حج کا ایک مخصوص مہینہ ہوتا ہے، عمرہ جب مرضی ادا کرے۔ مسلم معاشرے میں طاغوتی قوت سے کیا مراد ہے؟ ایگزامینیشن کویسچن ہے۔ معاشرے کے غلط رسم و رواج کو کہتے ہیں۔ مصلحانہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ ساری دنیا میں اللہ کی حاکمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نفاذ کرنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد تعمیر کی تھی، اس کا نام مسجد زرار۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ مخلوقات میں تھے شیطان نے۔ قرآن پاک میں غرور کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علیس جہنم مثوی للمتکبرین۔ آپ نے کتنے دن تراویح نماز مسجد میں ادا کی؟ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جعفر کی بیوی کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ بعد اوقات آ جاتا ہے اسماء بنت امیس کن کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر کی تھی۔ یہ آ جاتا یہ کون تھی؟ رحم کے بارے میں کہ حدیث کا ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آگے چلتے ہیں۔ 51 سوال ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی کتابت کس نے کی؟ کس کے ذمے لگی؟ حضرت زید بن ثابت نے، حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر۔ حدیث کا صحیفہ ابو ہریرہ کو روایت کس نے کیا؟ ان کا شاگرد تھے ان کے حمام بن منبع۔ بہت امپورٹنٹ ایگزامینیشن کویسچن ہے۔ سب سے پہلے سرکاری طور پر حدیث کو جمع کس نے کروایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ اور یہ بھی آ جاتا ہے کب کروایا؟ یہ 99 ہجری اس کا جواب ہے۔ یوم فرقان کس غزوہ کو کہتے ہیں؟ غزوہ بدر کو۔ حبل اللہ، یہ قرآنی ہماری جو آیات ہیں اس میں سے لیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے قرآن پاک۔ یہ ایگزام میں آ چکا ہوا سوال۔ ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب تو توقیفی ہے، اور یہ بھی سوال آ چکا ہوا ہے یہ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے صحابہ کو بتایا بھئی یہ قرآن پاک کی آیات کو یہاں لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب کا واقعہ کب پیش آیا؟ 790 میں ہے۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ والدین ہیں، اولاد ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ اجتماعی نماز کا انفرادی کے مقابلے میں کتنا ثواب ہے؟ 27 ٹائم زیادہ ہے۔ قرآن پاک کی کتنی منازل ہیں؟ منزلیں ہیں 7 ہیں۔ ان منزلوں سے کیا مراد ہے؟ 7 حصے ہیں 7 دنوں میں ختم کرنے کے لیے۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو عبادات میں کمزور ہو، عبادات کو ادا نہ کرے،
اسلام کے معاملات میں کوتاہی کرے، اعتقادی منافق جو اندر سے مسلمان ہی نہ ہو، شو کرتا ہو۔ نماز کن باتوں سے روکتی ہے؟ قرآنی آیت سے لیا گیا ہے، بے حیائی بری باتوں سے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پختہ اٹل نظریات کو پہلے چیپٹر سے لیا گیا ہے۔ لفظ آیت کا مطلب نشانی ہے۔ صحیفہ ابو ہریرہ مکمل طور پر کس کتاب میں محفوظ ہے؟ مسند احمد میں۔ ایگزامینیشن کویسچن، وہ کون سی اخلاقی برائی ہے جو نیکی کو کھا جاتی؟ یہ حسد ہے۔ حدیث کے مطابق حوض کوثر پر کن لوگوں کو آپ کے دیدار کے لیے محروم کیا جائے گا؟ بدعتی لوگوں کو، جنہوں نے اسلام میں نئی نئی چیزیں ڈال دیں۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ ترجمہ: لا نبی بعدی، یہ عربی میں ہے، سب سے مختصر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں غاربین سے کیا مراد ہے؟ قرض دار۔ اور رقاب سے کیا مراد ہے؟ غلام اور قیدی وغیرہ۔ عاملین سے کیا مراد ہے؟ محکمہ زکوٰۃ کے ملازم۔ حضرت جعفر کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ موتا میں۔ الکافی فقہ جعفریہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی تعریف کس نے کی ہے؟ امام ابو جعفر محمد بن یعقوب۔ توحید سے انسان میں رجائیت پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے انسان مطمئن رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، مایوسی کی گہرائی میں نہیں جاتا اور اللہ سے پر امید ہوتا ہے۔ مالی عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ مالی عبادات ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں آخری پیج کی طرف۔ اخوت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اگر آج اخوت کے بارے میں حدیث لکھیں تو آپ یہ لکھ دیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کلیئر ہوگی۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ دل میں ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ بے اثر روزے، ایسے روزے جس سے انسان جو ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، گناہ کرتا ہو، عبادات بھی نہ کرے، اور روزے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ضروریات ہیں، ان کو پورا نہ کرے، اس میں برائیوں اور بری باتوں کو نہ چھوڑے، یہ سمجھے کہ بے اثر روزے۔ برائے نام، اگر مسلمان برائی کو دیکھے تو کیسے روکے؟ ہو سکے تو ہاتھ سے روک دے، ورنہ زبان سے روکے، یا کم از کم دل سے برا جانے۔ یہ حدیث سے لیا گیا ہے، جہاد کے چیپٹر سے۔ بنیان مرصوص سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآنی آیت سے لیا گیا جہاد کے چیپٹر سے، کہ وہ ایسے لڑائی کرتے ہیں کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ یہ مجاہدین اسلام کی تعریف کی گئی ہے۔ حدیث کے مطابق کن لوگوں کو جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا؟ یہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو محروم کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں کہ والدین کی نافرمانی کسی معاملے میں نہ کریں۔ زوجین کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے کون سی مسجد کو گرا دیا تھا؟ مسجد زرار۔ یہ منافقین نے بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسجد ہے ہی نہیں ہے، یہ سازش کرنے والوں کا ایک مرکز تھا، اس کو گرا دیا۔ قرآن پاک کے مطابق تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بھئی جہنم ہے۔ قرآن پاک میں رؤوف الرحیم کس کو کہا گیا ہے؟ یہ ہماری قرآنی آیات میں سے لیا گیا ہے، سلیبس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے رؤوف الرحیم کا؟ شفقت اور رحم کرنے والے۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے لیا گیا۔ 92 پہ آ جائیں۔ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عمر کا۔ یہ ایگزامینیشن کویسچن آ چکا ہوا ہے پہلے بھی۔ سعی سے کیا مراد ہے؟ یہ تیز تیز چلنا حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی نسبت، اس کو حج سعی کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں ادا کی جاتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ دونوں ایگزامینیشن کویسچن ہیں، پیپر میں آ چکے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے ایسے نام ہیں جو قرآن پاک سے ماخوذ ہیں؟ یہ 55 لکھے ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ماخوذ ہیں قرآن پاک سے، بلکہ بعض جگہ اس کے 44 لکھے ہوئے ہیں، مختلف ہیں۔ تو
آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے 4 نام لکھیں۔ قرآن حکیم ہے، مجید ہے۔ حکیم ہے یہ حکم نہیں ہے، کریم، مبین، نور اور ذکر۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے بہت سے نام ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، بار بار پڑھ لیں۔ اور بعض اوقات یہ سوال ایسے بھی آ جاتا ہے 95 کہ کتاب البرہان کے مطابق قرآن پاک کے کتنے ایسے نام ہیں جو قرآن پاک کی آیات سے لیے گئے ہیں؟ کتاب البرہان 50، اس کے بعد مطابق بھی آئے تو 55 بھی آپ نے لکھنا ہے۔ پہلی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یہ سورت توبہ ہے۔ اور بعض اوقات اگر سوال آ جائے کس سورت میں 2 بار بسم اللہ ہے، ایک سورت ایسی بھی ہے، سورت نمل ہے، یاد رکھیں۔ پہلی بار کس خلیفہ نے قرآن پاک کو جمع کروایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم جواب شکوہ میں مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا بتایا ہے؟ قرآن پاک سے دور ہونا اور قرآن پاک کو چھوڑ دینا۔ یہ قرآن پاک کے چیپٹر سے سوال لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت کے 2 آداب بتائیں۔ غور سے سننا، خاموش رہنا۔ آگے سوال 102، جامع ترمذی حدیث کی کتاب کی کس کی تالیف ہے؟ یہ نیچے نام لکھا ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ سنن نسائی کس کی تالیف ہے؟ امام ابو عبد الرحمن بن احمد علی۔ 104، ابن ماجہ ابو عبداللہ۔ صحیح مسلم بن حجاج۔ امام بخاری کا سن وفات 256 ہجری۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے۔ یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ کتاب میں سے اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ ان میں سے ایک ضرور آ جاتا ہے جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں اور ان کے جو مصنفین کی وفات ہے۔ تدوین حدیث کے کتنے دور ہیں؟ اسٹیجز آف کمپائلیشن آف دا حدیث 3 ہیں۔ مشہور کتاب الاثار کس کی تالیف ہے؟ امام ابو حنیفہ کی۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ قولی حدیث سے کیا مراد ہے؟ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا بات بیان کی ہو۔ فعلی حدیث، جس حدیث میں آپ کا کوئی فعل یا عمل بیان کیا گیا ہو۔ قرآن پاک کا ایک نام الفرقان ہے، اس کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنا۔ قرآن پاک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یہ 30 حصوں میں، 30 پارے ہیں۔ اگر یہ آ جائے سوال قرآن پاک کی کتنی منازل ہیں تو آپ نے 7 لکھنی ہیں، وہ 7 ہیں۔ قرآن پاک کے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو آپ نے 30 لکھنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فرسٹ ایئر کے بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہیں۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری امپورٹنٹ شارٹ کویسچن۔ اور اس کے علاوہ کتاب کی ریڈنگ آپ اچھی طرح کر لیں، جہاں جہاں نشانات لگائے ہیں ان کو نشان لگا لیں اور پوری کتاب کی ریڈنگ اچھی طرح کر لیں۔ کسی جگہ سے بھی ایگزامینر جو ہے سوال اٹھا سکتا ہے، اور جتنے امپورٹنٹ کویسچن تھے کچھ اس میں دے دیے ہیں 112 میں، اور کچھ جو ہے پچھلا جو کلپ تھا اس میں دے دیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے پاسٹ پیپر کے سوالات ہیں، ان میں بھی بہت سے پاسٹ پیپر کے سوالات ہیں، ان کو آپ بہت اچھی طرح پریپیئر کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ بہت سے سوالات اس میں سے آنے کے امکانات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔